سر ڈاکٹر فواد میرا کزن ہے اور مجھے وہ کبھی کبھار بلا لیتا تھا کہ ٹیسٹ اس کو کروانے کے لیے، ادروائز میں اس گینگ کا کوئی مستقل حصہ نہیں. جی میں اپنا زمیندارہ کرتا ہوں. کہاں پہ زمین ہے؟ میری چنوٹ میں زمین ہے. کتنی زمینیں ہیں؟ 5-6 مربع زمین. اداکارہ مومنہ اقبال اور ایم پی اے ثاقب چدر کے درمیان کیا کیس، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سرخیاں بنی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ان کا جو کیس ہے وہ زیر بحث دیکھا جا سکتا ہے. کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ جو سچائی ہے کیس کی مکمل آج آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے ساتھ اسرار خان صاحب موجود ہیں، کرائم رپورٹر ہیں اور اس کیس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. خان صاحب بتائیے گا کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ جی طلحہ بھائی، یہ جو معاملات ان کے تعلق کے شروع ہوئے، یہ تو سنا یہی ہے کہ 2021 میں ان کے تعلقات شروع ہوئے اور 2022 میں مومنہ اقبال کے بقول انہیں پیشکش کی گئی ثاقب چدر صاحب کی جانب سے شادی کی، اور جب ان کی طرف سے پیشکش ہوئی شادی کے بعد انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کی اہلیہ سمیرہ نے انہیں بذریعہ واٹس ایپ میسیجز اور کالز کے ذریعے ہراساں کرنا شروع کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں. مومنہ اقبال صاحبہ نے کل ایک درخواست لاہور کے تھانہ چنگ میں جمع کروائی ہے اور یہ درخواست ASI زاہد اقبال صاحب کو مارک ہوئی ہے. اب یہ الزامات پر کوئی بھی جب درخواست جمع ہوتی ہے اس پر کچھ وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ پولیس تصدیق کرتی ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسے درخواست میں بیان کیا گیا ہے یا کوئی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. ابھی پولیس اپنے طور پر دونوں فریقین کو طلب کرے گی، ان کے بیانات ریکارڈ کرے گی، سنے گی دونوں فریقین کو، اور اس قسم کے کیسز میں عام طور پر پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کریں اور صلح صفائی کی جانب جائیں. بالکل. لیکن اگر ایک فریق واقعی میں گناہ گار ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے خلاف وہ کارروائی بھی کرتی ہے. خان صاحب بتائیے گا کہ جو کل رات ایک درخواست دائر کی گئی ہے مومنہ اقبال کی جانب سے، اس کا متن کیا تھا، اس میں کیا ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں؟ طلحہ بھائی، جو کل درخواست اداکارہ مومنہ اقبال کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے تھانہ چنگ میں، اس میں جو متن میں نے تفصیل سے پڑھا، اور سٹی 42 نے یہ خبر کل رات کو بریک کی، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں منظر عام پر آ چکے ہیں. اس میں اداکارہ نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ 2022 میں ثاقب چدر صاحب نے انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی تو ان کی اہلیہ سمیرہ کی جانب سے انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا واٹس ایپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. اور انہوں نے یہ بات اپنی درخواست میں لکھی ہے مومنہ اقبال نے کہ اس سے قبل انہیں معلوم نہیں تھا کہ ثاقب چدر صاحب شادی شدہ ہیں، لیکن اس ہراسانی کے واقعے کے بعد جب سمیرہ کی جانب سے ان کو ہراساں کیا گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ثاقب چدر صاحب نے پہلے ہی 2 شادیاں کر رکھی ہیں. وہ کہتی ہیں اپنی درخواست میں کہ ثاقب چدر صاحب نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دیں گے، لیکن مومنہ اقبال صاحبہ نے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، جس پر ثاقب چدر صاحب طیش میں آئے اور انتقامی کارروائی کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اپنی درخواست میں انہوں نے ایک اور بات لکھی کہ نہ صرف اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کیا گیا مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے، بلکہ ان کی بہن ہیں رمشا، ان کو بھی ہراساں کیا گیا ثاقب چدر صاحب کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے منگیتر ہیں حمزہ. انہوں نے کہا کہ جب ان کی منگنی ہوئی، شادی کی بات طے ہوئی تو ثاقب چدر صاحب کو معلوم ہوا، انہوں نے نہ جانے کہاں سے حمزہ کا نمبر لیا جو ان کا منگیتر ہے. حمزہ کو ہراساں کیا، مختلف اوقات میں اسے بھی کالز کی گئیں، اسے میسیجز کیے گئے. بعد ازاں ثاقب چدر صاحب نے ایک مقدمہ درج کروایا چنیوٹ کے تھانہ بھوانہ میں. اچھا. وہ حمزہ کے خلاف درج کروایا گیا. مومنہ اقبال صاحبہ نے اس درخواست میں اس مقدمے کا ذکر کیا ہے اور یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ سراسر بے بنیاد مقدمہ، جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے. اب وہ درخواست تو ہو گئی جمع. ASI زاہد اقبال صاحب بیٹ آفیسر ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھیں گے.
اس قسم کے معاملات میں پولیس عام طور پر دونوں فریقین کو طلب کرتی ہے، دونوں کو سنتی ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک فریق گناہ گار پایا جائے تو پھر درخواست گزار کی درخواست کے مطابق جو دفعات لگتی ہیں بنتی ہیں وہ اس کے مطابق قانونی کارروائی کرتی ہے۔ خان صاحب 2017 کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے ثاقب چدر کی، ایم پی اے جو ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور وہ کیس کس طرح چل رہا تھا اور یہ اب کیسے کہاں پہ کنورٹ ہو گیا؟ طلحہ صاحب میں خود بڑا حیران ہوا ہوں، بلکہ اب اس میں سمجھتا ہوں کہ حیرانی والی اتنی بات نہیں رہی، ہو سکتا ہے اس طرح کے کئی کیریکٹرز ہمارے آس پاس پھیر رہے ہوں۔ ثاقب چدر صاحب کا معاملہ اب یہ 3-4 روز سے سوشل میڈیا پر بڑا ہائی لائٹ ہوا۔ مومنہ اقبال صاحبہ نے جب درخواست دی NCCIA کو اور کل تھانہ چنگ میں دی تو مزید وہ کوریج ملی ان کو اور معاملات سامنے آنے لگ گئے۔ میں نے خود وہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں ثاقب چدر صاحب کی جو زیر حراست ہیں FIA کے، اور گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے گھناؤنے دھندے میں وہ ملوث پائے گئے ہیں۔ وہ جون 2017 کے پروگرام ہیں جو شوٹ کیے گئے، مختلف چینلز پہ وہ باقاعدہ پروگرام نشر ہوئے۔ اب آپ یہ حساب لگائیں، آج مئی 2026 ہے، تقریباً 9 برس بیت گئے۔ 9 برس پہلے وہ FIA کی کسٹڈی میں تھے اور انتہائی گھناؤنے کالے دھندے میں وہ ملوث تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 2021 میں اگر مومنہ اقبال صاحبہ سے ان کی دوستی ہوتی ہے اور 2022 میں وہ شادی کی پیشکش بھی کرتے ہیں تو 2017 اور 2021 کے درمیان 4 سال کا صرف عرصہ بنا، تو وہ 4 سال میں کیسے باہر آئے؟ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چیزیں سیکیورٹی اداروں کو دیکھنی چاہیے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو دیکھنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن بھی جب کوئی انتخابات میں حصہ لیتا ہے تو کم از کم ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لے تو زیادہ بہتر ہو کہ آیا یہ کرمنل تو نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر اس قسم کے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو کوئی نہ کوئی کالا دھندا کرتے ہیں، جب ان کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہوتا ہے تو وہ سیاست کا رخ کرتے ہیں، سیاست دان بنتے ہیں، اپنے علاقے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے وہ پھر بعض اوقات پارٹی بھی جوائن کرتے ہیں۔ اب ثاقب چدر صاحب نے 2024 کے عام انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا تھا، کامیابی ملی تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا۔ بالکل۔ اب جتنی بھی برسر اقتدار سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اگر ان کا کوئی بھی MPA MNA یا کوئی بھی وزیر کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث پایا جائے تو خود وہ اس کا احتساب کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو یقیناً اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ خان صاحب ایک دوسرا جو تصویر کا دوسرا رخ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی ہنی ٹریپ کیا گیا ہے ثاقب چدر صاحب کو مومنہ اقبال کی جانب سے، تو اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہو؟ یہ بھی ایک مفروضہ ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ طلحہ صاحب بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی سیاسی شخصیات اور شوبز شخصیات کے تعلقات کے اسکینڈلز بنتے رہے، کچھ معاملات تو افہام و تفہیم سے حل ہوئے، کچھ شادیاں بھی ہوئیں اور کامیاب رہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو عدالتوں تک پہنچے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پولیس اور دیگر تفتیشی اداروں کا کام ہے کہ وہ چیک کریں کہ یہ ہنی ٹریپ ہے یا نہیں۔ بظاہر جس طرح کا یہ واقعہ لگتا ہے، اگر یہ ہنی ٹریپ کا واقعہ ہوتا تو ثاقب چدر صاحب کو پھر قانون کا سہارا لینا چاہیے تھا۔ بالکل۔ اگر مومنہ اقبال نے ان کو ہنی ٹریپ کیا، ان کو بلیک میل کیا یا ان کا کوئی مال ان سے بٹورا، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پر اس قسم کی وارداتوں میں، اگر ثاقب چدر صاحب مومنہ اقبال کی درخواست پر NCCIA میں پیش ہوتے ہیں اور NCCIA کی جانب سے انہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اگلی پیشی پر وہ اپنا موبائل فون ساتھ لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے جدید سائنس کا دور ہے، فورینزک سائنس میں جب اس طرح کے کیسز کی تفتیش کی جاتی ہے، ان کا سہارا لیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ موبائل فون کس طرح یوز ہوا، کس کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا اور موبائل فون پر کیا کچھ ہوتا رہا، یہ موبائل فون بھی کسی جاسوس سے کم نہیں ہے۔ تو اس لیے
NCCIA اس وقت تحقیقات کر رہی ہے، اس کے علاوہ پولیس بھی اپنے طور پر شروع ہو چکی ہے، تحقیقات کرنے کے لیے متحرک ہے۔ اب یہ ان اداروں کا کام ہے کہ وہ چیک کریں یہ ہنی ٹریپ کیس ہے کہ نہیں، لیکن بظاہر لگتا نہیں ہے ہنی ٹریپ کیس، بالکل کیونکہ مومنہ اقبال نے جو درخواستیں دی ہیں اور دونوں طرف سے قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے، وکلاء کی ٹیم دونوں نے اپنے لیے ہائر کر لی ہے۔ اب یہ سیکیورٹی اداروں کا کام ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ 2017 سے 2021 کے درمیان 4 سال کے عرصے میں ثاقب چدر صاحب کس طرح سے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے مقدمے سے بری ہوئے یا رہائی کیسے ملی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ان تفتیشی افسران کی کارکردگی پر جنہوں نے ان کے مقدمے کی تفتیش کی۔ بالکل، اور یقیناً اس میں کچھ تفتیشی افسران نے ساز باز کی ہوگی، اس بات کی میں گارنٹی تک دے سکتا ہوں، کیونکہ ملزم فریق کو ہمیشہ بچانے کے لیے تفتیشی افسران ساز باز کر لیتے ہیں، اور تبھی جا کر عدالت میں کیس کمزور ہوتا ہے تو ملزم فریق کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ FIA نے اگر پہلے ان کو گرفتار کیا تھا، تحقیقات کی تھیں، تو اس کیس کو ایک بار پھر سے ری اوپن کیا جائے، ٹھیک ہے، اور جو اس وقت تفتیشی افسران تھے ان کا بھی کڑا احتساب کیا جائے۔ اگر یہ اس کیس میں واقعی گناہ گار پائے جائیں تو ان کے خلاف پھر وہی کارروائی کی جائے جو ایک عام شہری کے خلاف، ایک عام ملزم کے خلاف کی جاتی ہے۔ اگر یہ بے گناہ پائے جائیں تو بلا جھجک ان کو رہا کر دینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کافی انفارمیٹیو تھی ویڈیو، اور مکمل تفصیل آپ کو ہم نے اس کیس کے بارے میں بتائی ہے کہ دونوں تصویر کے دونوں رخ تھے، دونوں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس کی کہانی کیا ہے، اس کے ساتھ کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔